کراچی کا سراب گوٹ بس اڈہ رات کے وقت ایک الگ ہی دنیا لگتا ہے، دن کے شور سے مختلف مگر خاموش بھی نہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شہر کے دور دراز علاقوں اور ملک کے دوسرے شہروں کے لیے جانے والی بسیں ایک ایک کر کے روانہ ہونے لگتی ہیں۔ ہر طرف مختلف آوازوں کا ایک عجیب سا مجموعہ ہوتا ہے، انجنوں کی مسلسل گڑگڑاہٹ، چائے کے کپوں کی ٹکر، سامان اٹھانے والے لڑکوں کی اونچی آوازیں اور مسافروں کے درمیان ہونے والی باتیں۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ہلکی سی نمی والی ہوا چل رہی تھی جس میں ڈیزل کے دھوئیں اور سستی چائے کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ بسوں کے اوپر بندھے سامان کی رسیوں کو کھینچنے والے لڑکے بار بار آوازیں لگا رہے تھے، مانسہرہ مانسہرہ، آخری بس مانسہرہ۔ اس شور کے درمیان کراچی سے مانسہرہ جانے والی ایک لمبے روٹ کی بس پلیٹ فارم کے ایک کونے پر کھڑی تھی۔ بس کے سامنے کھڑا تھا ڈرائیور جاوید، عمر تقریباً 50 سال، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے حلقے اور پیشانی پر وقت کی لکیریں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ وہ پچھلے 25 سال سے لمبے روٹس پر بس چلا رہا تھا، کراچی سے خیبر تک، سندھ سے خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں تک۔ اس نے ہر قسم کی سڑک دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا تھا کنڈکٹر اسلم، عمر تقریباً 32 سال، چست تیز اور ہر کام جلدی کرنے والا۔ وہ ایک ایک مسافر کو سیٹ دکھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سامان اوپر رکھوانے والوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ بھائی جی، یہ بیگ اوپر رکھو، سیٹ 14 دائیں طرف، ہاں بچے کو کھڑکی والی سیٹ دے دو۔ اس رات بس میں مختلف قسم کے لوگ سوار ہو رہے تھے۔ ایک خاندان تھا جس میں ایک بوڑھی خاتون، اس کا بیٹا، بہو اور ایک چھوٹا بچہ شامل تھا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، شاید یونیورسٹی کا طالب علم، جس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور کندھے پر بیگ۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوگا، اور پھر ایک سپاہی بھی تھا، چھٹی پر گھر جا رہا تھا۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بوٹ اتارے اور لمبی سانس لی، جیسے کئی دنوں کے بعد سکون ملا ہو۔ ہر چیز بالکل معمول کے مطابق تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ مگر اس رات اس بس میں ایک ایسا مسافر بھی تھا جسے کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تقریباً تمام مسافر بیٹھ چکے تھے اور اسلم آخری بار دروازے کے پاس کھڑا ہو کر باہر دیکھ رہا تھا، اسی لمحے اس کی نظر بس کے اندر کی آخری قطار پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ آخری سیٹ خالی نہیں تھی، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اسلم نے بھویں سکیڑی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے خود آخری سیٹ خالی دیکھی تھی، مگر اب وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ شخص لمبا سا تھا، اس نے گہرا سرمئی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا، ایسا کوٹ جو عام طور پر کراچی میں سردیوں میں بھی کوئی نہیں پہنتا۔ اس کا سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا، چہرہ واضح نہیں دکھ رہا تھا، بس کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بھائی جان ٹکٹ؟ کوئی جواب نہیں۔ اسلم نے دوبارہ کہا، بھائی آپ کی سیٹ کون سی ہے؟ چند لمحوں بعد وہ شخص آہستہ سے بولا، میں آخر تک جاؤں گا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک مدھم تھی، جیسے گلے میں جان نہ ہو۔ اسلم کو عجیب لگا، مگر بس روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا شاید جلدی میں چڑھ گیا ہو، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے یہ سفر ایک عام سفر نہیں رہا۔ رات کے 11:15 بجے
بس نے آہستہ آہستہ حرکت شروع کی۔ انجن کی بھاری آواز کے ساتھ بس سراب گوٹ کے ہجوم سے نکل کر مین سڑک پر آ گئی۔ باہر روشنیوں کی قطاریں پیچھے رہنے لگی۔ دکانیں، ہوٹل، گاڑیاں سب ایک ایک کر کے غائب ہوتے گئے۔ کچھ دیر بعد بس سپر ہائی وے پر داخل ہو گئی اور شہر کی روشنیاں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اندر زیادہ تر مسافر خاموش ہو چکے تھے۔ کچھ موبائل دیکھ رہے تھے، کچھ اپنی چادریں نکال رہے تھے، کچھ آہستہ آہستہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ڈرائیور جاوید نے ریئر ویو مرر میں ایک نظر ڈالی۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر چند منٹ بعد پیچھے دیکھنے کی، مگر اس بار اس کی نظر آخری سیٹ پر جا کر رک گئی۔ وہ شخص بالکل سیدھا بیٹھا تھا، بغیر ہلے، بغیر جھکے، کوئی حرکت نہیں تھی، اور یہی چیز جاوید کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی بے چینی لے آئی۔ بس اب پوری رفتار پکڑ چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پھیلے اندھیرے نے ماحول کو ایک عجیب سی خاموشی میں لپیٹ لیا تھا۔ بس کے اندر اب شور کم ہو چکا تھا۔ کچھ مسافر اپنے موبائل بند کر کے کمبل اوڑھ چکے تھے۔ ایک دو لوگ آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے، مگر زیادہ تر لوگ لمبے سفر کے خیال سے جلدی سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کنڈکٹر اسلم بس کے درمیان والی راہداری میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آیا اور ڈرائیور جاوید کے قریب والی فولڈنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج رش کافی تھا، اسلم نے ہلکی آواز میں کہا۔ جاوید نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، چھٹیوں کا سیزن ہے، اوپر کے علاقے جا رہے ہوں گے زیادہ لوگ۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اسلم نے جیسے کسی خیال میں ڈوب کر کہا، جاوید بھائی ایک بات پوچھوں؟ جاوید نے مرر میں ایک سرسری نظر ڈالی، پھر بولا، پوچھو۔ اسلم نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا، آپ نے آخری سیٹ والا مسافر دیکھا ہے؟ جاوید نے بغیر سر موڑے پوچھا۔ کون سا؟ وہ جس نے سرمئی کوٹ پہنا ہے۔ جاوید نے اس بار ریئر ویو مرر میں ذرا غور سے دیکھا۔ آخری سیٹ وہی شخص اسی طرح بیٹھا تھا، کھڑکی کی طرف منہ کیے ہوئے، بغیر ہلے۔ جاوید نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ ہاں دیکھا ہے، اسلم نے آہستہ سے کہا۔ مجھے یاد نہیں وہ کب چڑھا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی جاوید کے ہاتھ نے اسٹیئرنگ کو ذرا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ اسلم نے سر جھکا کر آہستہ کہا، میں نے خود آخری سیٹ خالی دیکھی تھی روانگی سے پہلے۔ بس کے اندر ایک لمحے کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف انجن کی مسلسل گونج سنائی دے رہی تھی۔ جاوید نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے دوبارہ مرر میں دیکھا۔ وہ شخص اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، مگر اس بار ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس کا سر ذرا سا ہلا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ بس اب کراچی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ سڑک سیدھی اور لمبی تھی اور دور دور تک کوئی خاص آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی ٹرک مخالف سمت سے گزرتا، جس کی ہیڈ لائٹس چند لمحوں کے لیے بس کے اندر روشنی بھر دیتی، اور پھر سب کچھ دوبارہ اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ اسی دوران بس کے درمیان والی سیٹ پر بیٹھا ہوا یونیورسٹی کا طالب علم نعمان اچانک جاگ گیا۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی، ایک گھونٹ لیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی نظر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف بھی گئی اور آخری سیٹ پر جا کر رک گئی۔ وہ شخص اسی طرح بیٹھا تھا، مگر اس بار نعمان کو ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ جب بھی مخالف سمت سے کوئی گاڑی گزرتی اور اس کی روشنی بس کے اندر آتی تو باقی تمام مسافروں کے چہرے واضح ہو جاتے، مگر آخری سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ ہمیشہ سائے میں رہتا، جیسے روشنی اس تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ نعمان نے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر سر ہلا کر خود کو سمجھایا، شاید مجھے تھکن ہے
یا میں زیادہ سوچ رہا ہوں؟ اس نے کمبل اوڑھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اب آسان نہیں رہی تھی۔ رات تقریباً 12:40 کا وقت تھا۔ بس اب حیدرآباد بائی پاس کے قریب پہنچ رہی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں زیادہ تر بسیں چند منٹ کے لیے رکتیں، مسافروں کے لیے چائے اور واش روم کا وقفہ دینے کے لیے۔ دور سے سڑک کے کنارے بنے ہوٹلوں کی روشنی نظر آنے لگی۔ جاوید نے رفتار آہستہ کی، بس آہستہ آہستہ ایک بڑے ہائی وے ہوٹل کے سامنے جا کر رک گئی۔ انجن بند ہوا اور بس کے اندر ایک ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ 15 منٹ کا وقفہ۔ اسلم نے بلند آواز میں اعلان کیا، جو نیچے اترنا چاہے اتر جائے۔ ایک ایک کر کے مسافر نیچے اترنے لگے۔ کسی نے چپل پہنی، کسی نے شال اڑی، کسی نے بچے کو اٹھایا۔ بس کے اندر ہلچل شروع ہو گئی، مگر آخری سیٹ والا مسافر نہیں اٹھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا، بالکل ساکت۔ اسلم نے ایک نظر پیچھے ڈالی، دل میں ہلکی سی بے چینی دوبارہ جاگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بھائی جان، وقفہ ہے، چائے وغیرہ؟ کوئی جواب نہیں۔ چند لمحے بعد وہ شخص آہستہ سے بولا، مجھے اترنا نہیں ہے۔ آواز اتنی مدھم تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ اسلم نے سر ہلایا اور بس سے نیچے اتر گیا، مگر اس کے دل میں اب ایک سوال بیٹھ چکا تھا، یہ شخص آخر ہے کون؟ ہائی وے ہوٹل کی روشنی بس کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تقریباً ہر لمحے روٹ کی بس چند لمحے کے لیے رکتی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر نیون لائٹس میں لکھا تھا، الحبیب ریسٹورنٹ، چائے، پراٹھا، دال چاول۔ رات کا وقت ہونے کے باوجود وہاں خاصی رونق تھی۔ 2-3 اور بسیں بھی وہاں کھڑی تھیں۔ کچھ ٹرک ڈرائیور لمبی میزوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ چائے والے مسلسل کیتلی میں چائے ڈال رہے تھے اور گرم تیل میں سموسے تلنے کی آواز ماحول میں ایک عجیب سی زندگی پیدا کر رہی تھی۔ مسافر ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگے۔ بوڑھی خاتون زبیدہ بی بی کو اس کا بیٹا سہارا دے کر نیچے اتار رہا تھا۔ آہستہ امی سیڑھی دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ اتر کر ہوٹل کے ایک کونے کی طرف بڑھ گئیں۔ سپاہی وسیم نیچے اترتے ہی سیدھا ہاتھ منہ دھونے والی نلکے کے طرف چلا گیا۔ اس نے ٹھنڈا پانی چہرے پر مارا اور لمبی سانس لی۔ نعمان بھی نیچے اترا۔ وہ چائے لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف گیا، مگر اس کا ذہن ابھی بھی آخری سیٹ والے شخص کے خیال میں الجھا ہوا تھا۔ اسی دوران کنڈکٹر اسلم بس کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر وقفے پر مسافروں کو ذہن میں گنتا۔ یہ ایک غیر تحریری اصول تھا۔ لمبے روٹس پر گنتی غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آہستہ آہستہ مسافروں کو گننا شروع کیا۔ 1 2 3 4۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ لوگ چائے پی رہے تھے، کچھ لوگ واش روم کی طرف جا رہے تھے، کچھ لوگ فون پر بات کر رہے تھے۔ گنتی مکمل ہوئی، 36۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوال ابھرا، بس میں کل کتنے مسافر تھے؟ اس نے فوراً یاد کرنے کی کوشش کی۔ ٹکٹ کے حساب سے 37۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر بس کی طرف دیکھا۔ آخری سیٹ والا شخص اب بھی بس کے اندر بیٹھا تھا، یعنی وہ نیچے نہیں اترا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کئی مسافر وقفے کے دوران بس میں ہی بیٹھے رہتے تھے، مگر اسلم کے دل میں جو بے چینی تھی وہ اب ذرا بڑھ گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد ڈرائیور جاوید بھی جانے کے لیے واپس بس میں آیا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اور عادتاً سامنے لگے چھوٹے آئینے کو سیدھا کرنے لگا۔ یہ آئینہ عام طور پر دروازے کی طرف ہوتا تھا تاکہ وہ بس میں چڑھنے اترنے والے لوگ کو دیکھ سکے، مگر جیسے ہی اس نے آئینہ سیدھا کیا، اس کی نظر اس میں پیچھے کی طرف گئی۔
اور اس لمحے اس کا ہاتھ رک گیا۔ آخری سیٹ پر بیٹھا شخص آئینے میں واضح نظر آ رہا تھا، مگر اس کا عکس کسی حد تک دھندلا تھا، جیسے تصویر پوری نہ بن رہی ہو۔ جاوید نے پلکیں جھپکیں، دوبارہ دیکھا۔ اب عکس معمول کے مطابق تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، اس نے خود سے کہا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا دباؤ پیدا ہو چکا تھا۔ جب سب مسافر واپس بس میں بیٹھ گئے اور بس دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو اسلم آخری بار بس کے اندر چکر لگانے لگا۔ یہ بھی اس کی عادت تھی، ہر سیٹ پر نظر ڈالتا، کوئی چیز نہ رہ جائے۔ جب وہ آخری سیٹ تک پہنچا تو اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس شخص کو دیکھا۔ اس بار وہ شخص کھڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسلم کے دل کی دھڑکن ہلکی سی تیز ہوئی۔ بھائی سب ٹھیک ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ شخص آہستہ سے بولا، یہ جگہ بدل گئی ہے۔ اسلم چونک گیا، کون سی جگہ؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ شخص بولا، پہلے یہاں درخت تھا۔ یہ جملہ سن کر اسلم نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں واقعی ایک جگہ خالی تھی، مگر اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہو چکا تھا، یہ شخص اس جگہ کو پہلے کیسے جانتا ہے؟ رات اب مزید گہری ہو چکی تھی۔ بس نے دوبارہ حرکت شروع کری۔ ہائی وے کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور سڑک دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس بار بس کے اندر ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کچھ مسافروں کو اب ہلکی سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، بغیر کسی واضح وجہ کے۔ نعمان نے کمبل اڑا، مگر اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ سپاہی وسیم نے اپنی گھڑی دیکھی اور لمبی سانس لی۔ بوڑھی خاتون زبیدہ بی بی نے آہستہ آہستہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور بس کے سب سے پیچھے سیٹ نمبر 37 پر بیٹھا وہ شخص اب بھی بالکل سیدھا بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کی گردن آہستہ آہستہ مرر کی سمت مڑی، جیسے وہ ڈرائیور جاوید کو دیکھ رہا ہو۔ حیدرآباد سے نکلنے کے بعد سڑک کا منظر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اب ارد گرد آبادی کم ہوتی جا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات جو کبھی کبھار سڑک کے کنارے نظر آتے تھے اب دور ہوتے جا رہے تھے۔ بجلی کے کھمبوں کی قطار لمبے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، اور ہر کھمبے کے درمیان کا اندھیرا مزید گہرا محسوس ہونے لگا تھا۔ بس کے اندر اب زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ انجن کی مسلسل گڑگڑاہٹ، سڑک کے ساتھ ٹائروں کی ہلکی سی رگڑ، اور کبھی کبھار کسی مسافر کے کروٹ بدلنے کی آواز، یہی آوازیں اب ماحول کا حصہ تھیں۔ ڈرائیور جاوید پوری توجہ سے سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں ذرا سی غفلت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ رات کا وقت، لمبی سیدھی سڑک اور نیند کا دباؤ، یہ سب چیزیں کسی بھی ڈرائیور کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہیں۔ کنڈکٹر اسلم اپنی سیٹ پر نیم دراز تھا۔ اس نے آنکھیں بند تو کر لی تھیں، مگر نیند مکمل نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، وہ آدمی آخر کب چڑھا تھا؟ وہ چاہ کر بھی اس لمحے کو یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے صاف یاد تھا کہ آخری سیٹ روانگی سے پہلے خالی تھی، مگر اب وہ خالی نہیں تھی۔ رات تقریباً 2:15 کا وقت تھا۔ بس ایک لمبی سڑک پر پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ آگے دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس ہیڈ لائٹ کی روشنی میں چمکتی ہوئی سڑک۔ اسی لمحے جاوید کی نظر اچانک سڑک کے بیچ میں پڑی۔ اس نے ایک دم اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑا اور زور سے بریک لگا دی۔ بس ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ اندر بیٹھے مسافر اچانک چونک کر جاگے۔ کسی کے ہاتھ سے فون گر گیا، کسی کا سر سیٹ سے ٹکرا گیا، کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اسلم فوراً اٹھ بیٹھا۔ جاوید کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے تیزی سے سانس لی۔ سامنے کوئی تھا؟ کون؟ اسلم نے پوچھا۔ جاوید نے آگے اشارہ کیا۔ کوئی آدمی سڑک کے بیچ کھڑا تھا۔ اسلم نے فوراً سامنے دیکھا، مگر سڑک خالی تھی، دور تک صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی۔ کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی جانور نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ بس کے اندر خاموشی چھا گئی۔ چند مسافر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سپاہی وسیم بھی سیٹ سے اٹھ کر آگے آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟
جاوید نے ہلکی کپکپاتی آواز میں کہا، میں نے کسی کو دیکھا تھا سڑک کے بیچ میں۔ وسیم نے باہر جھانکا، پھر آہستہ سے کہا، یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وسیم نے سنجیدگی سے کہا، شاید کوئی سایہ لگا ہو، رات میں ایسا ہوتا ہے۔ جاوید نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا 25 سال کی ڈرائیونگ میں۔ اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ بس دوبارہ چلنے لگی۔ اسلم آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف گیا۔ وہ مسافروں کو دیکھنا چاہتا تھا، سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک ایک سیٹ پر نظر ڈالتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ کسی بچے کو ماں جب چپ کرا رہی تھی، کوئی شخص دوبارہ کمبل اوڑھ رہا تھا، کوئی پانی پی رہا تھا، اور پھر وہ آخری سیٹ کے قریب پہنچا۔ وہ شخص اب بھی وہیں بیٹھا تھا، مگر اس بار ایک عجیب سی بات تھی۔ جب بس اچانک رکی، تقریباً ہر مسافر اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ کسی کا سر آگے گیا، کسی کا جسم جھٹکا کھا گیا، مگر وہ شخص بالکل نہیں ہلا، جیسے بس رکی ہی نہ ہو۔ اسلم کے جسم میں ایک ہلکی سی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ واپس آگے آ گیا۔ بس دوبارہ رفتار پکڑ چکی تھی، مگر جاوید کا ذہن اب سڑک پر مکمل نہیں تھا۔ اسے ایک پرانی بات یاد آ گئی، ایک ایسی بات جو اس نے کئی سال پہلے ایک بوڑھے ڈرائیور سے سنی تھی۔ وہ اس وقت نیا ڈرائیور بنا تھا۔ ایک رات اسی طرح لمبے سفر کے دوران ایک پرانے ڈرائیور نے اسے کہا تھا، لمبے روٹس پر ایک اصول یاد رکھنا، رات کے بعد مسافروں کو دوبارہ مت گنو۔ جاوید نے اس وقت ہنس کر پوچھا تھا، کیوں؟ بوڑھے نے صرف اتنا کہا تھا، کیونکہ کبھی کبھی گنتی پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت جاوید نے اس بات کو مذاق سمجھا تھا، مگر آج وہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد بس کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب دوبارہ سو چکے تھے۔ اس دوران یونیورسٹی کا طالب علم نعمان اچانک جاگ گیا۔ اسے شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر کھڑکی کے شیشے پر پڑی۔ وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک اور عکس نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے بیٹھا ہو۔ وہ فوراً پیچھے مڑا، پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر جب اس نے دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آخری سیٹ والا شخص اب بھی سیدھا بیٹھا تھا، مگر اس کا چہرہ اس بار واضح دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سیدھا نعمان کو دیکھ رہا ہے۔ بس اب سندھ کے لمبے سنسان حصوں میں داخل ہو چکی تھی۔ دونوں طرف پھیلے ہوئے میدان، کہیں کہیں دور درختوں کی جھرمٹ، اور کبھی کبھار کسی ٹرک کی مدھم سی روشنی، یہی سب کچھ اب منظر کا حصہ تھا۔ اندر بس کے زیادہ تر مسافر گہری نیند میں جا چکے تھے۔ صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جنہیں نیند پوری طرح نہیں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک تھا سپاہی وسیم۔ وہ اپنی سیٹ پر سیدھا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ فوج کی عادت تھی، پوری طرح گہری نیند میں جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، خاص طور پر ایسے سفر میں۔ اسی دوران اس نے ایک عجیب سی آواز سنی، ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی دھات پر ہلکے ہلکے انگلی مار رہا ہو۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کانوں کو ذرا سا کھینچا، دوبارہ سننے کی کوشش کی۔ ٹک ٹک، آواز بہت مدھم تھی مگر واضح تھی، اور وہ آواز بس کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی۔ وسیم نے آہستہ آہستہ گردن موڑی۔ اس کی نظریں بس کے آخر کی طرف گئیں۔ اندھیرے میں سیٹوں کی قطار ایک لمبی سیاہ لکیر کی طرح نظر آ رہی تھی، اور پھر اس نے دیکھا آخری سیٹ والا شخص اپنی انگلی سے کھڑکی کے شیشے پر ہلکے ہلکے دستک دے رہا تھا۔ ٹک ٹک، ہر دستک کے ساتھ اس کا سر ذرا سا جھکتا تھا، جیسے وہ کسی خاص رفتار سے یہ عمل کر رہا ہو۔ وسیم نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سے اپنی سیٹ سے اٹھا۔
وہ بس کے درمیان تک آیا اور پھر رک گیا۔ اسی لمحے آواز بند ہو گئی۔ وہ شخص دوبارہ بالکل ساکت بیٹھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وسیم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی سیٹ پر آ گیا، مگر اب اس کی نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ تقریباً رات کے 4:20 پر جاوید نے بس کی رفتار آہستہ کی۔ سامنے ایک پرانا سا چھوٹا بس اسٹاپ نظر آ رہا تھا۔ یہ عام روٹ کے وقفوں میں شامل نہیں تھا، مگر بعض اوقات ڈرائیور یہاں چند منٹ کے لیے بس روک دیتے تھے، خاص طور پر اگر کسی مسافر کو ضرورت ہو، مگر اس بار کسی نے بھی بس روکنے کو تو نہیں کہا تھا۔ پھر بھی جاوید نے رفتار کم کر دی۔ بھائی یہاں کیوں روک رہے ہیں؟ اسلم نے فوراً پوچھا۔ جاوید نے چند لمحے جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ کہا، پتہ نہیں، لگا جیسے کسی نے ہاتھ دیا ہو۔ اسلم نے فوراً سامنے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس آہستہ آہستہ اس پرانے بس اسٹاپ کے پاس رک گئی۔ یہ جگہ عجیب حد تک سنسان تھی۔ ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا شیڈ، نیچے ٹوٹی پھوٹی بینچ، اور اس کے پیچھے جھاڑیوں کا ایک گھنا جھنڈ۔ کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ بس کے اندر بیٹھے چند مسافر جاگ گئے۔ انہوں نے حیرانی سے باہر دیکھا۔ اسی لمحے بوڑھی خاتون زبیدہ بی بی نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے باہر دیکھا اور اچانک ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ جگہ؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا امی؟ انہوں نے ہلکی کپکپاتی آواز میں کہا، یہ جگہ پہلے دیکھی ہے۔ ان کا بیٹا حیران ہوا، کب؟ چند لمحے خاموشی رہی، پر زبیدہ بی بی نے آہستہ سے کہا، بہت سال پہلے یہاں ایک حادثہ ہوا تھا۔ یہ جملہ سن کر جاوید کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک پرانا منظر ابھرا۔ ایک ٹوٹی ہوئی بس، رات کا اندھیرا اور سڑک پر بکھرا سامان۔ یہ وہ یاد تھی جسے وہ برسوں سے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس دوبارہ چلنے لگی، مگر اب بس کے اندر کا ماحول بھاری تھا۔ چند منٹ بعد اسلم نے اپنی جیب سے ٹکٹوں کا بنڈل نکالا۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر بڑے وقفے کے بعد دوبارہ ٹکٹ چیک کرنا۔ وہ ایک ایک سیٹ پر جا کر ٹکٹ دیکھنے لگا، 1 2 3۔ آخرکار وہ آخری سیٹ تک پہنچا۔ بھائی ٹکٹ؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ شخص آہستہ سے بولا، میرے پاس ٹکٹ نہیں۔ اسلم چونک گیا، کیا مطلب؟ چند لمحے بعد وہ شخص بولا، میں پہلے بھی اس بس میں بیٹھا تھا۔ اسلم کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کب؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ شخص بولا، بہت سال پہلے۔ یہ جملہ سن کر اسلم کے ہاتھ سے ٹکٹوں کا بنڈل تقریباً گر گیا، اور اسی لمحے بس کے اندر کہیں سے ایک بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی، مگر اس بار وہ عام رونے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ بس دوبارہ اپنی رفتار پکڑ چکی تھی، مگر اب اس کے اندر کا ماحول بہت بدل چکا تھا۔ چند لمحے پہلے تک جو خاموشی عام نیند والی تھی، اب وہ خاموشی ایک عجیب سی بے چینی سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہی چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا، اب وہ پوری طرح جاگ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی ماں نے نرمی سے پوچھا، مگر بچہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف پیچھے دیکھ رہا تھا، بار بار۔ آخرکار اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، وہ انکل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ سن کر اس کی ماں نے فوراً پیچھے دیکھا، مگر اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ آخری سیٹ پر وہی شخص بیٹھا تھا، بالکل ساکت۔ کون انکل؟ ماں نے دوبارہ پوچھا۔ بچے نے آہستہ سے انگلی اٹھائی اور سیدھا اشارہ کیا، سیٹ نمبر 37 کی طرف۔ بس کے اندر بیٹھے چند اور مسافر بھی جاگ چکے تھے۔ سپاہی وسیم نے بھی
اس منظر کو غور سے دیکھا۔ بچہ اب اپنی ماں کے کپڑوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہنس رہے ہیں، بچے نے آہستہ سے کہا۔ یہ جملہ سن کر وسیم نے فوراً پیچھے غور سے دیکھا، مگر اسے کوئی مسکراہٹ نظر نہیں آئی۔ وہ شخص پہلے کی طرح ساکت بیٹھا تھا، مگر وسیم کے ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی۔ بچے اکثر وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو بڑے نہیں دیکھ پاتے۔ اسی دوران ڈرائیور جاوید کا ذہن ماضی میں جا چکا تھا۔ وہ سڑک پر نظریں رکھے ہوئے تھا، مگر اس کے ذہن میں پرانے مناظر ابھر رہے تھے۔ تقریباً 20 سال پہلے جب وہ نیا اس روٹ پر آیا تھا، ایک رات اسی سڑک کے قریب ایک بڑا حادثہ ہوا تھا۔ ایک بس بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے اتر گئی تھی۔ اس وقت جاوید اس بس میں ڈرائیور نہیں تھا، مگر وہ اسی کمپنی کی دوسری بس میں پیچھے آ رہا تھا۔ جب وہ موقع پر پہنچا تھا تو منظر ایسا تھا جو زندگی بھر نہیں بھلایا جا سکتا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے، بکھرا ہوا سامان، چیخیں اور سڑک کے کنارے پر پڑے زخمی لوگ۔ اس حادثے میں ایک مسافر موقع پر ہی مر گیا تھا۔ اس کی لاش بس کے سب سے پچھلے حصے سے ملی تھی، سیٹ نمبر 37۔ جاوید کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ اس نے گہری سانس لی، مگر دل کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے بس ایک اور مختصر وقفے کے لیے ایک پرانے پولیس چیک پوسٹ کے قریب رکی۔ یہ عام طور پر دستاویز چیک کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ 2 پولیس اہلکار بس کے اندر آئے۔ انہوں نے معمول کے مطابق چند سوال کیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ سامان کس کا ہے؟ یہ سب عام بات تھی، مگر ان میں سے ایک پولیس والے کی نظر اچانک آخری سیٹ کی طرف گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا۔ یہ مسافر کون ہے؟ اس نے اسلم سے پوچھا۔ اسلم ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے آخری سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ مانسہرہ جا رہے ہیں۔ پولیس والے نے غور سے شخص کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا۔ عجیب بات ہے۔ کیا؟ اسلم نے پوچھا۔ پولیس والے نے ہلکی آواز میں کہا، یہ چہرہ کہیں دیکھا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اسلم کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ پولیس والا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سر ہلایا اور واپس نیچے اتر گیا۔ مگر جاتے جاتے اس نے ایک آخری نظر دوبارہ آخری سیٹ کی طرف ڈالی، جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو رہی تھی۔ اسی دوران یونیورسٹی کا طالب علم نعمان دوبارہ جاگ گیا۔ اس نے بھی اپنی گھڑی دیکھی، پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی نظر اچانک ایک چیز پر جا کر رک گئی، سیٹ نمبر 37۔ اس پر بیٹھا شخص اب ویسے نہیں بیٹھا تھا جیسے پہلے تھا۔ اس کا سر آہستہ آہستہ سیٹ کے ساتھ ٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی سو گیا ہو۔ مگر ایک چیز عجیب تھی، اس کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں اور وہ سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا، بالکل بے حرکت، جیسے وہ نیند میں نہیں ہے، کسی اور حالت میں ہو۔ نعمان کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی، مگر اس کے دل میں اب ایک یقین پیدا ہو چکا تھا، یہ عام مسافر نہیں ہے۔ آسمان پر ہلکی سی سفیدی اب صاف نظر آنے لگی۔ رات کا اندھیرا مکمل ختم نہیں ہوا تھا، مگر صبح کی آمد کا احساس واضح تھا۔ بس مسلسل اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک لمبی، سیدھی اور غیر معمولی حد تک سنسان تھی۔ بس کے اندر اب زیادہ تر لوگ جاگ چکے تھے، مگر کسی کی بھی بات چیت عام نہیں تھی۔ ہر شخص کی آواز دھیمی تھی، جیسے سب کے دل میں کوئی اندیکھا سا خوف بیٹھ گیا ہو۔ نعمان اب بھی جاگ رہا تھا، اس کی نظریں بار بار پیچھے جا رہی تھیں۔ وہ چاہتا نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں خود بخود سیٹ نمبر 37 کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اس نے دوبارہ دیکھا، وہ شخص اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، سر ذرا سا ایک طرف جھکا ہوا، آنکھیں کھلی ہوئی اور چہرہ بالکل بے حرکت۔ مگر اس بار ایک نئی چیز نظر آئی۔
اس کے کپڑوں پر ہلکے ہلکے مٹی کے نشان تھے، جیسے وہ کہیں سے مٹی میں سے اٹھ کر آیا ہو۔ چند لمحے بعد بس ایک چھوٹے سے چائے کے ٹھکانے پر رکی۔ یہ صبح کے وقت عام وقفہ تھا۔ کچھ مسافر نیچے اتر گئے، نعمان بھی نیچے آیا، مگر اس کا ذہن اب بھی اسی شخص میں اٹکا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ دوبارہ بس کے اندر چڑھ گیا۔ بس کے اندر اب زیادہ لوگ نیچے تھے۔ آخری سیٹ کے قریب کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص اب بھی اپنی جگہ بیٹھا تھا، بالکل ویسے ہی، بے حرکت۔ نعمان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سیٹ کے نیچے پڑا ہوا بیگ دیکھا، وہی بیگ جس پر HK لکھا تھا۔ چند لمحے وہ ہچکچایا، پھر آہستہ سے بیگ کو کھولا۔ اندر چند پرانے کاغذات تھے اور ایک پرانی تصویر۔ نعمان نے تصویر اٹھائی اور جیسے ہی اس نے تصویر کو غور سے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس تصویر میں وہی شخص کھڑا تھا، مگر تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی 2004، یعنی 20 سال پہلے۔ نعمان کی سانسیں تیز ہو گئی اور اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی سانس کی آواز آئی، آہستہ، بھاری، قریب۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن موڑی اور دیکھا وہ شخص اب کھڑا تھا، بالکل اس کے پیچھے، اور اس کی آنکھیں سیدھا نعمان کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ نعمان کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پرانی تصویر تھی جس پر تاریخ لکھی تھی 2004، اور تصویر میں کھڑا شخص بالکل ویسا ہی تھا جیسے ابھی اس کے پیچھے کھڑا تھا، نہ ایک دن بڑا نہ ایک دن بوڑھا۔ نعمان نے آہستہ آہستہ سر موڑا، اس کی گردن جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، سانسیں تیز، دل سینے سے باہر نکلنے کو تیار۔ اور پھر اس نے دیکھا وہ شخص اب بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ نعمان کو اس کی سانسوں کی ٹھنڈک اپنے گال پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ قریب سے اب زیادہ واضح نظر آ رہا تھا، مٹی کے نشان، ہلکی سی دراڑ جیسے لکیر ماتھے کے قریب، اور آنکھیں وہی غیر معمولی طور پر کھلی ہوئی آنکھیں۔ چند لمحے کوئی آواز نہیں، بس دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر پہلی بار وہ شخص بولا۔ آواز بہت دھیمی تھی، بھاری اور عجیب حد تک سرد۔ یہ میری تصویر ہے۔ نعمان کے ہاتھ سے تصویر تقریباً گر گئی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ تم کون ہو؟ نعمان کی آواز بمشکل نکلی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس شخص نے آہستہ سے کہا، میں گھر جا رہا ہوں۔ یہ جملہ سن کر نعمان کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کون سا گھر؟ چند لمحے خاموشی، پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے نعمان کی ہڈیوں تک ٹھنڈ بھر دی، جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ اسی لمحے نعمان کی نظر اس شخص کے ہاتھوں پر گئی اور اس کا دل جیسے رک گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ بالکل عام انسان جیسے نہیں تھے۔ انگلیوں کے درمیان خشک مٹی جمی ہوئی تھی اور ناخنوں کے نیچے کالی مٹی بھری ہوئی تھی، جیسے وہ کہیں گہری زمین میں سے نکل کر آیا ہو۔ نعمان پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے پاؤں سیٹ سے ٹکرا گئے۔ تم کون ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس شخص نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی نظر آئی۔ میں وہ ہوں جسے کوئی واپس نہیں لے کر آیا۔ یہ جملہ سنتے ہی نعمان کا دماغ جیسے بند ہو گیا۔ بس دوبارہ چل چکی تھی۔ صبح کی روشنی اب مکمل طور پر پھیلنے لگی تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اندر بیٹھے مسافر اب جاگ چکے تھے، مگر کسی کی آواز عام نہیں تھی۔ ہر کوئی آہستہ بول رہا تھا، جیسے سب کو محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
نعمان کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس شخص کی بات ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں کہیں جا رہا ہوں، وہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس آواز میں کچھ عجیب تھا، نہ زیادہ اونچی نہ زیادہ دھیمی، بس خالی، جیسے کسی ایسے شخص کی آواز جس کے اندر کوئی احساس باقی نہ ہو۔ نعمان آہستہ آہستہ مڑا اور اپنی سیٹ کی طرف واپس آ گیا۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ آخری سیٹ کھڑکی کے پاس وہی شخص اب بھی بیٹھا تھا، بالکل ساکت۔ بس کے اندر ہلکی ہلکی لائٹس چل رہی تھیں۔ باہر گہری رات پھیلی ہوئی تھی، سڑک سنسان، اور بس کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ کہیں کوئی روشنی نہیں تھی۔ نعمان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال بار بار آ رہا تھا، یہ آدمی عام نہیں ہے۔ چند لمحے بعد وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا اسے کسی کو بتانا چاہیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا جہاں کنڈکٹر اسلم کھڑا تھا۔ اسلم بھائی، اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اسلم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ نعمان نے آہستہ آواز میں کہا۔ پیچھے جو آخری سیٹ پر آدمی بیٹھا ہے نا؟ اسلم نے فوراً پوچھا۔ کیا ہوا اسے؟ نعمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ عجیب باتیں کر رہا ہے، اور اس کا بیگ۔ وہ رک گیا۔ اس کے الفاظ ایسے گلے میں اٹک گئے۔ اسلم سنجیدہ ہو کر جاوید کی طرف دیکھتا ہے۔ جاوید بھائی، 1 منٹ بس سائڈ پر لگاؤ۔ جاوید نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اسلم نے مختصر کہا، پیچھے ایک مسئلہ ہے۔ بس آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے رک گئی۔ بریک کی آواز سنسان رات میں گونج گئی۔ بس رکنے کے بعد اسلم، نعمان اور جاوید تینوں آہستہ آہستہ پچھلی طرف چلنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ نعمان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بس کے اندر اب مکمل خاموشی تھی۔ کچھ مسافر جاگ گئے تھے اور حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آخری سیٹ کے قریب پہنچے تو نعمان نے کانپتی آواز میں کہا، یہی سیٹ ہے۔ اسلم نے آہستہ آہستہ آخری سیٹ کی طرف نظر اٹھائی اور اسی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ سیٹ خالی تھی۔ وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ جاوید نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی بند تھی، بالکل بند۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جاوید کے منہ سے آہستہ نکلا۔ نعمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، وہ یہیں بیٹھا تھا، ابھی ابھی۔ اسلم نے سیٹ کے نیچے جھک کر دیکھا اور اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آہستہ آہستہ وہ چیز باہر نکالی۔ وہی بھورا پرانا بیگ۔ نعمان کی سانس رک گئی۔ یہی بیگ تھا۔ اسلم نے بیگ کو غور سے دیکھا، مگر آدمی کہاں گیا؟ جاوید نے فوراً پوری بس میں نظر دوڑائی۔ ہر سیٹ، ہر کونا، مگر کوئی نہیں۔ اس کے دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھیں، اور بس کہیں رکی بھی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا اچانک بھاری ہو گئی ہو۔ نعمان نے آہستہ کہا، بیگ کھولو۔ اسلم نے ہچکچاتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی۔ بیگ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر کپڑے نہیں تھے، کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک پرانا سا پیلا پڑا ہوا کاغذ۔ اسلم نے کاغذ نکالا اور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کھولا۔ کاغذ پر ایک تصویر تھی، بہت پرانی، کنارے سے جلی ہوئی۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، اس سیاہ کوٹ میں، اسی بھورے بیگ کے ساتھ، اور تصویر کے نیچے مدھم سیاہی سے ایک تاریخ لکھی تھی، 17 جون 2004۔ جاوید نے تصویر کو غور سے دیکھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آواز رک گئی۔ یہ وہی آدمی ہے اور یہ وہی تاریخ ہے۔ اسلم نے فوراً پوچھا، کون سی تاریخ؟ جاوید نے آہستہ کہا، اسی دن اسی سڑک پر ایک بس کا حادثہ ہوا تھا اور وہ رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اس حادثے میں ایک مسافر کی لاش کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ سنتے ہی نعمان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بس کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ پھر اچانک بس کے پچھلے حصے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک۔ تینوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا۔ آخری سیٹ اب بھی خالی تھی، مگر کھڑکی کے شیشے پر اندر کی طرف 3 ہلکے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اندر سے انگلیوں سے شیشہ چھوا ہو۔ نعمان کی سانس رک گئی اور اسی لمحے بس کے اندر کی لائٹس ایک بار پھر ہلکی سی جھپکی اور اس کے بعد روشنی دوبارہ جل گئی، مگر اس لمحے کے بعد کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بس دوبارہ چل پڑی اور آخری سیٹ پوری رات خالی رہی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔